بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القدر چینل کے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا جنگ آزادی کے لیے کتنے لوگوں نے قربانیاں دیں اور لاشوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ میں اور آپ 14 اگست سے جھنڈا لہرا کر، نعرے لگا کر، یا پھر نوجوان نسل موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کر ون ویلنگ کر کے جشن آزادی مبارک مناتے ہیں، یا بینڈ باجے بجا کر جشن آزادی مبارک مناتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گا، جو شخص بھی یہ الفاظ سنے گا ایک مرتبہ روئے گا ضرور۔ 14 اگست 1947، 27 رمضان 1366 ہجری، جمعہ کے دن پاکستان آزاد ہوا۔ یہ آزادی کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ خون کے آنسو رلا دینے والا دن تھا۔ یہ دراصل آزادی کی ادھار چکانے کا دن تھا۔ شدید گرمی کا موسم تھا۔ کافرے کا آتش فشاں پوری منصوبہ بندی کے ساتھ نفرت و عفونت اور قتل و غارت گری کا لاوا اگر رہا تھا۔ مسلمان آبادی والا ہر گلی کوچہ کربلا کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہر خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ وحشت و سفاکیت کے ہاتھوں انسانیت کا دامن تار تار ہو رہا تھا۔ ظلم کا دورہ تھا۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی۔ فضا متعفن تھی۔ ایک ایک لمحہ قیامت بن کر گزر رہا تھا۔ جدھر بھی دیکھو مسلمان پٹ رہا تھا، گلے کٹ رہے تھے، لاشیں خاک و خون میں تڑپ رہے تھے، بھوک اور پیاس سے زبانیں لٹک رہی تھیں، سر تن سے جدا ہو رہے تھے، سینے پھٹ رہے تھے، جسم کٹ رہے تھے، پرخچے اڑ رہے تھے، خون ٹپک رہا تھا، زندگی سسک رہی تھی، آسمان جل رہا تھا، کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، مائیں چلا رہی تھیں، بیٹیاں فریاد کر رہی تھیں، بہنوں بیٹیوں کے برہنہ جلوس نکالے جا رہے تھے، خون مسلم عرصہ ہو چکا تھا، اسلام کا تمسخر اڑایا جا رہا تھا، لاشوں کے انبار اور ڈھانچوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ ہندو ڈوگرا فوجی سکھوں اور ہندو کے جتھوں کے ساتھ مل کر مسلمان کا قتل عام کر رہی تھی۔ ڈوگرا فوجیوں کے بھرے ہوئے ٹرک مسلمان مہاجرین کے کافروں کو جا لیتے اور گولیوں کی بچھاڑ کر کے انہیں تہس نہس کر دیتے۔ نہ کوئی محمود غزنوی تھا، نہ کوئی محمد بن قاسم، نہ کوئی طارق بن زیاد، نہ صلاح الدین ایوبی جو مسلمانوں کی مدد کو آتا۔ ہر طرف ہندو اور سکھوں کے خونخوار مسلم یزیدی جتھے تھے، یا پھر لرزاں و ترساں، افتاں و خیزاں، بے دست و بے نہاتے مسلمان۔ یوں لگتا تھا جیسے لاکھوں بھیڑ بکریوں میں ہزاروں بھیڑیے گھس آئے ہوں۔ غرض ایک اندھیری نگری مچی ہوئی تھی۔ لندن ٹائم کا نامہ نگار لوئس ہیرن لکھتا ہے، میں نے خود امرتسر کے قریب 4000 مسلمانوں کا قتل عام دیکھا۔ ان کی عورتوں اور بچوں تک کو قتل کر دیا گیا۔ عورتوں کی چھاتیاں کاٹ لی گئیں، جبکہ مردوں کے پاؤں سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ لندن کے اخبار ڈیلی میل کے نمائندہ خصوصی بذریعہ ٹرین لاہور سے دہلی جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ لکھتا ہے، پاکستان کی سرحد عبور کرنے کے بعد میں نے جا بجا ہولناک مناظر دیکھے۔ گدھوں کے غول ہر گاؤں کے ریلوے لائن کے قریب اکٹھے ہو رہے تھے۔ فیروز پور کے مکانات سے شعلے اٹھ رہے تھے، انسانی لاشوں کو جھنجھوڑ کر کھا رہے تھے۔ ایک جگہ ہماری گاڑی سے ذرا فاصلے پر انسانی لاشوں کا بہت بڑا ڈھیر نظر آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کے 2 سپاہی وہاں مزید لاشوں سے لدی ہوئی ایک بیل گاڑی لائے۔ لاشوں کے پہلے ڈھیر پر ایک زندہ انسان بھی ابھی کرا رہا تھا۔ پولیس کے سپاہیوں نے اسے دیکھا، لیکن وہ بیل کی گاڑی لاشوں کے اوپر پھینک کر چلتے نہ بنے۔ سسکتا اور کراہتا انسان تازہ لاشوں کے نیچے دب کر گیا۔ ایک بوڑھا کسان خاک و خون میں غلطاں اس ڈھیر سے تھوڑا فاصلے پر دم توڑ رہا تھا۔ اس کے گلے سے
خون جاری تھا، اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کی ٹانکیں کانپ رہی تھی، زمین پر ایک کتا اور درخت پر ایک گدھ اس کی موت کے انتظار میں اسے بے تابی سے گھور رہے تھے۔ آج بھی وہ لوگ جو ہجرت کر کے پاکستان آئے ابھی تک زندہ ہیں، ان سے پوچھئے ہر آنے والا قافلے پر کیا کیا قیامتیں نہیں گزری۔ تلواریں تھیں، برچھیں تھیں، کرپانیں تھیں، نیزے تھے، پھالے تھے، ماں باپ کے سامنے اولاد کی پیٹھوں میں چھرے گھونپ دیے جاتے، بیٹیوں کو برچھوں میں پرو کر آگ میں بھونا جاتا، بیٹوں کی عزتیں لوٹی جاتی، ابلیسیت، فرعونیت، شیطانیت آزادانہ رقص کرتی پھر رہی تھی اور روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہندو اور سکھوں کے حملے کا طریقہ کار یہ تھا، وہ گاؤں کے ایک طرف بمبوں اور آتش ہتھیاروں کا مظاہرہ کر کے دیہاتیوں کو دوسری طرف بھاگنے پر مجبور کر دیتے، دوسری طرف سکھوں کا ایک اور ہجوم برچھیوں، تلواروں اور کرپانوں سے مسلح ان کا انتظار کرتا۔ جیسے ہی مسلمانوں کا ہجوم ان کے سامنے آتا، ان سب پر یک بارگی حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جاتا۔ اس کے بعد 50 یا 100 لاشوں کے ڈھیر لگا کر انہیں آگ لگا دی جاتی۔ اس طرح کے بہت سے انبار ہندوستان میں ہر جگہ دیکھے جا سکتے تھے۔ اس قتل عام کے بعد یہ جتھے گاؤں کو لوٹ لیتے، پھر اسے آگ لگا دیتے۔ سینکڑوں مقامات پر بیسیوں عورتوں بچوں کو گھروں کے اندر بند کر کے زندہ جلا دیا گیا، حاملہ عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر بچوں کے سر کاٹ ڈالے گئے، ماؤں بہنوں کی عصمت دری کر کے انہیں نیزوں سے چھید ڈالا گیا، نوجوان بیٹوں کی آبرو ریزی کر کے انہیں بے بس رشتہ داروں کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ اگر کسی عورت کے کان میں بالی نظر آئی تو کان ہی کاٹ ڈالے۔ کم و بیش 13 سے 16 لاکھ مسلمان اس موقع پر صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع، کوہستان شملہ کی تمام ریاستوں سے مسلمانوں کی منظم منصوبہ بندی کے تحت نکالا گیا، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کبریٰ کو اعلان کرنے والا ایک نفس بھی اس 70,000 مربع میل کے علاقے میں باقی نہ رہا۔ اکثر گولیوں کی شکار ہوئے، بہت سے تلواروں، بھالوں اور چھروں سے ذبح کیے گئے، ایک بڑی تعداد ان کے مکانوں سمیت زندہ جلا دی گئی، زمین مسلمانوں کے خون سے لالہوسار بن گئی، گلی کوچے فرزندان توحید کے لاشوں سے بٹ گئے۔ گیدڑوں، آوارہ کتوں، چیلوں اور گدھوں نے ان کا گوشت نوچ کر اتنا کھایا، مزید کھانے کی حاجت نہ رہی۔ ہزاروں عفت مآب مسلمان خواتین بطور شمشیر لونڈیاں بنائی گئیں، ہزاروں بچے بلموں کے نوک میں پرو دیے گئے، ہزاروں خاندان ہندو یا سکھ بنا لیے گئے، نوجوان مسلمان بہنوں کی نیم برہنہ غول کے غول بھیڑ بکریوں کی طرح گلی کوچیوں میں فروخت ہو رہے تھے۔ جس کا دل چاہتا اس ریوڑ سے جس مسلمان بہن کو کوڑیوں کے مول خرید کر لے جاتا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے یا تو ہندوؤں اور سکھوں کی کنیز بن جاتی، یا پھر کچھ دنوں بعد اسے گوشت کے لوتھڑوں میں پھاڑ کر گدھوں اور کتوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ یہ بڑی کربناک داستان ہے، یہ وحشت و دہشت کی داستان ہے، یہ ظلم و ستم اور چنگیزیت کی داستان ہے، یہ لٹی ہوئی جوانیوں اور آسائے بریدہ لاشوں کی داستان ہے، یہ خون میں تڑپے ہوئے معصوموں کی داستان ہے، یہ زخموں سے چور کڑھاتے ہوئے بوڑھوں کی داستان ہے، یہ نیم مردہ سہمی ہوئی خوف زدہ ماؤں کی داستان ہے، یہ بہنوں کی عصمت کی خاطر قربان جانے والے جیالوں کی داستان ہے، یہ امت مسلمہ کی لٹی ہوئی عزت و آبرو کی داستان ہے، یہ ہندوؤں اور سکھوں کی کنیزیں بن جانے والے بہنوں اور بیٹیوں کی داستان ہے، یہ خون کے آنسو روتے ہوئے دامن پھیلا کر فریاد کرنے والوں ماؤں کی داستان ہے، یہ عزت و ناموس کے تحفظ کی خاطر اپنی اولاد کے ہاتھوں ذبح ہو جانے والی نیز کنیزوں اور دریاؤں میں چھلانگیں لگا کر خودکشی کرنے والی دوشیزاؤں کی داستان ہے۔ لٹے پٹے یہ بے یار و مددگار، دہشت زدہ، بھوکے پیاسے، زرتنگ، رندے ہوئے چہرے، گرد و غبار سے اٹے ہوئے بال، پھٹے ہوئے دامن، ننگے پاؤں، مردوں، عورتوں، بچوں اور جوانوں کے قافلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی خاطر پاکستان کو چلے آ رہے تھے۔ کسی نوجوان نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھا رکھا تھا، کسی کے سر پر گٹھری تھی تو کسی کی بغل میں قرآن،
ماؤں کی چھاتیاں خشک ہو گئی تھیں، شیرخوار بچے روتے روتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے تھے، زخمیوں سے چور چور مسلمان کا خون بہہ بہہ کر سوکھ چکا تھا اور کپڑے خون کی وجہ سے اکڑ کر سیاہ ہو چکے تھے۔ پاکستان آنے والے راستوں کے اطراف میں پہلے گزرنے والے کافروں کا ریاء منزل لاشیں پڑی تھیں اور سر پر بے رحم سورج پوری شدت سے چمک رہا تھا۔ یہ لٹے پٹے کافرے بتدریج کم ہوتے چلے جا رہے تھے، کچھ بھوک و پیاس سے چل بسے، کسی کی چلتی سانس کو ہیضے نے بند کر دیا، کسی کو تھکاوٹ نے بار ہستی سے سبکدوش کر دیا، کسی کی شمع حیات کو آفتاب کو تمازت نے گل کر دیا، کسی کا دل ماؤں بہنوں کی بے حرمتی سے ڈوب گیا، کوئی وحشت ناک ماحول کو دیکھ کر خشک آ گیا۔ وہ دیکھیے ایک نوجوان معصوم لڑکی دریا کی طرف بھاگی جا رہی تھی، اس کے پیچھے اس بدنیت ہندو تلوار لہراتے ہوئے دوڑ رہا تھا۔ نرم و نازک کومل نوکیلے پتھروں اور چبھتے کانٹوں سے گزر کر دریا کے قریب پہنچی۔ ہندو خبیث بھی چند قدموں کے فاصلے پر تھا۔ ایک لمحے میں قوم کی بیٹی نے فیصلہ کیا، چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو دریا کی لہروں کے سپرد کر دیا، کہیں ہندو درندہ اس کی عزت کو میلا نہ کر دے۔ ادھر نکاح اٹھائیے، ایک مسلم خاتون اپنے بچوں کو گود میں چھپائے کھیتوں کی طرف بھاگ رہی تھی، شاید قافلے والوں کی نظر سے بچ جائے۔ اس کا خاوند، بھائی، باپ اور سب عزیز درندگی کی پھینٹ چڑھ چکے تھے، مگر یہ چھوئی موئی کہاں تک اس کا مقابلہ کر سکتی۔ درندوں نے اسے آ لیا اور تمسخر کرنے لگے، یہ بچہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ پاکستان جا رہا ہے، لاؤ اسے ابھی پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ظالم نے اس معصوم کو نیزے میں پرو دیا، خون کا ایک فوارہ نکلا، بچہ چیخا، تڑپ تڑپ کر معصوم ننھی نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے جان دینے لگا، اور پھر اس معصوم جان کو جلتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا گیا۔ درندے رقص کرنے لگے، معصوم کی جان کو ہو پاگل ہوتی ماں کی ناک تک پہنچی، وہ بے ہوش ہو کر زمین میں بوس ہو گئی۔ اب ظالم نے ماں کا جو حشر کیا وہ ناقابل بیان ہے۔ یہ کسی ایک ماں کی سرگزشت نہیں، لاکھوں ماؤں کا یہی قصہ ہے۔ یہ کوچا رنگیزاں ایک مجسٹریٹ اس محلے کا معائنہ کر رہا ہے، اس کے گلے کوچوں میں لاشوں کے سوا کچھ نہیں۔ مکانوں کے اندر جھانکا تو لاشوں سے اٹے پڑے ہیں، ایک مسجد میں نظر ڈالی، وہاں بھی لاشیں ہی لاشیں ہیں، مگر نظریں جھکا لیجئے، یہ سب مسلمان لڑکیوں کی لاشیں ہیں، امت مسلمہ کی ناموس کی 46 برہنہ لاشیں، کٹی ہوئی گردنیں والی عصمت دریدہ لاشیں ہیں۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہندو بلوائی ایک ڈھیر کے گرد خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ یہ کس چیز کا ڈھیر ہے؟ یہ مسلمان بہنوں کی کٹی ہوئی چھاتیوں کا ڈھیر ہے۔ اگر غیر مسلم زندہ ہے تو سوچئے، جب ہماری بہنوں کے ساتھ جسم سے کاٹ کاٹ کر یہ ڈھیر تیار کیا گیا ہوگا تو وہ کس قدر تڑپتی ہوں گی، ان کے جسم سے خون کس قدر فوارے پھوٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا ان کی فریاد دوسرے آسمان دہل نہ گیا ہوگا؟ کیا ان کی آہو زاری سے زمین کانپ نہ اٹھی ہوگی؟ کیا ان کی کرمناک چیخوں سے فرشتگان فلک چیخ نہ پڑے ہوں گے؟ ہونا تو یہ تھا۔ یوم آزادی 17 رمضان کو سنجیدگی اور وقار کے شکرانے کے ساتھ منایا جاتا اور اپنے رب کریم سے عہد کیا جاتا کہ جب تک تحریک پاکستان کا بنیادی نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، مجسم آزادی کا مطلب تو یہ تھا ہم مسلمان اسلامی نظام کو نافذ کرنے میں آزاد ہیں، مگر یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہم نے آزادی کا مادر پدری آزادی لے لیا ہے۔ کیا لاکھوں بیٹیوں نے جان کے نذرانے اس لیے پیش کیے تھے کہ ہم لاکھوں پر خچے بجائیں گے؟ کیا لاکھوں ماؤں نے قدم قدم پر ٹھوکریں اس لیے کھائی تھیں کہ ہم لاکھوں افراد کو میوزیکل شو بے جھجک اور بے دھڑک دکھا سکیں؟ کیا لاکھوں بہنیں اس لیے ذبح ہوئیں کہ ہم مسلمان بہنوں سے سر عام چھیڑ خانی کر سکیں؟ کیا لاکھوں جوان اس لیے قربان ہوئے تھے کہ ہم سر عام رقص کر سکیں؟ کیا بزرگوں نے اپنا سب کچھ اس لیے لٹایا تھا ہم قومی دولت کو بے دریک لوٹ سکیں گے؟ کیا ننھے منھے بچے نیزوں میں اس لیے پروئے گئے تھے کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو سکولوں میں ناچتا ہوا دیکھ سکیں؟ کیا لاشوں کے انبار اس لیے لگے ہوئے تھے کہ ہم آتشی اناروں اور شراروں کے انبار لگا سکیں؟ کیا برہنہ جلوس کا مقصد یہ تھا کہ ہم بہنوں
اپنی ماؤں بہنوں کو سڑکوں، بازاروں، فلموں، ڈراموں اور گانوں بازوں کی نمائش بنا سکیں، چوراہوں پر فلمیں چلا سکیں؟ کیا یہ بے حساب کتاب گردنیں اس لیے کٹی تھیں کہ ہمارے گلے فوش گانوں کے قابل ہو سکیں؟ کیا یہ انگنت ننھے شہزادوں اس کے لیے آگ میں جلے تھے ہم اپنے شہزادوں کو ڈسکو ڈانس سکھا سکیں؟ کیا مسلمانوں کی عفت مآب بیٹیاں بازاروں میں اس لیے فروخت ہوئی تھیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو جنس بازار بنا سکیں؟ کیا مسلم دوشیزاؤں کی عصمت دری کا عوض یہ تھا کہ ہم بھی اپنے ملک میں آبرو ریزی کے بازار کرم کر سکیں؟ کیا غیور جوانوں نے سینوں پر گولیوں کی بچھاڑ اس لیے کھائی تھیں کہ ہم بھی ایک دوسرے پر گولیوں کی بچھاڑ کر سکیں؟ کیا کتوں اور گدھوں سے معزز مسلمانوں کی لاشیں نچوانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے دستے گرباں ہو سکیں؟ کیا ہندو درندوں کی کھلی نفرتوں کا مطلب یہ تھا کہ ہم ان سے دوستانہ روابط قائم کر سکیں؟ کیا ہزاروں لاشوں کو آگ اس لیے لگائی گئی کہ ہم آتش بازی کے مظاہرے کر سکیں؟ کیا طلباء نے جام شہادت اس لیے نوش کیا تھا کہ ہمارے 70% لوگ جہالت کے اندھیروں میں ٹامے ٹوئیاں مار سکیں؟ کیا مریضوں نے اپنے جانیں اس لیے بارگاہ عزتی میں پیش کی تھی اسلامی جمہوریہ کے مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر سکیں؟ کیا مسلمانوں کی قیادت خیز چیخوں اور ہندوؤں کی مکروہ کہکوں کا معنی یہ تھا کہ ہم 14 اگست کو ہلٹر بازی، شور ہوگا ہاں طوفان بازی، بدتمیزی برپا کر سکیں؟ مسلمان جواب دے، چشم پرنم سوال کرتی ہے، دل درمن فریاد کرتا ہے، کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ کیا پاکستان میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ ہو چکا؟ کیا اسلام کا قانونی، سیاسی، معاشی، تعلیمی، اخلاقی نظام بروئے کار لایا جا سکا؟ کیا نظام صلاۃ، نظام زکوٰۃ، نظام جاؤ ددا اور نظام حدود عملاً لاگو ہو چکے؟ کیا سود و رشوت اور حرام خوری کا انسداد ہو چکا؟ کیا مسلمانوں کو جان و مال، عزت و آبرو کو مکمل تحفظ حاصل ہو چکا؟ کیا اللہ رسول کے احکامات اور قرآن سنت کو بالادستی حاصل ہو چکی؟ اگر نہیں تو پھر پٹاخے، یہ آتش بازیاں، یہ رقص و سرور، یہ جشن، یہ ہلٹر بازی، یہ کہہ کے چہمانہ دار مسلمان کان کھول کر سن لو، اگر صورتحال یہ رہی تو پھر اللہ نہ کرے 14 اگست 1947 کو پرانا میچر ایک بار پھر اپنی آنکھوں کے سامنے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک بار پھر ہمارے خون سے ہولی کھیلی جائے اور دنیا ہمارے کرتوتوں اور بدعمالوں کی سزا پاتا دیکھ سکے۔ بہرحال رب سے امید رکھنی چاہیے، آخر لاکھوں جسموں کی خون یوں رہے گا نہ تو نہ جائے۔ عفت مآب بہنوں کی چیخو پکار کچھ تو رنگ دکھائے گی، ننھی معصوم جانوں کی تڑپتی ہوئی لاشوں کا کچھ تو نتیجہ نکلے گا۔ اجتماعی سے کوئی نہ کوئی طوفان تو بہر آئے گا۔ یاد رکھو رب کی بارگاہ میں دیر تو ہے مگر اندھیر بالکل نہیں ہے۔ کھول کر آنکھ میرے آئینہ گفتار میں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ۔